بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نامحرم کی محبت، کیا واقعی نامحرم کی محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے؟ جب اللہ نے نامحرم کو دیکھنے سے منع کیا تو آپ نے کیوں دیکھا؟ جب اللہ نے بلا ضرورت بات کرنے سے منع کیا تو آپ نے کیوں بات کی؟ جب سارے شیطانی راستے آپ خود اپنے لیے کھول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ پہ الزام کیوں کہ اللہ نے تو میرے دل میں اس کی محبت ڈالی ہے؟ بے شک سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن کچھ اختیارات آپ کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں، ان کا صحیح یا غلط استعمال آپ کو خود کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو پھر اس سے وفا کی امید کیوں رکھتے ہو؟ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام بصرہ کے بازار میں جا رہے تھے۔ لوگ انہیں دیکھ کر جمع ہو گئے اور کہا، اے ابو اسحاق، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ ہم برسوں سے دعا کر رہے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی۔ حضرت نے جواب دیا، اے بصرہ والوں، 10 چیزوں کی وجہ سے تمہارے دل مردہ ہو گئے ہیں، پھر کس طرح دعا قبول ہو؟ تم نے خدا کو پہچانا مگر اس کے حق ادا نہ کیے، قرآن پڑھا مگر اس پر عمل نہیں کیا، شیطان سے دشمنی کا دعویٰ کیا مگر اس کے فرما بردار رہے، امت محمدیہ میں ہونے کے دعویٰ کرتے ہو مگر سنت پر عمل نہیں کرتے، جنت میں داخل ہونے کی دعوے دار ہو مگر عمل کچھ نہیں، دوزخ سے نجات ملنے کا دعویٰ کرتے ہو اور خود اس میں گرتے جا رہے ہو، موت کو برحق مانتے ہو لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے ہو، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے مزے اڑاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ساقوں مردہ دفن کیے مگر تمہیں ذرا بھی عبرت نہیں ہوئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا دوسرا عنوان ہے آب حیات کی حقیقت۔ سوال، آب حیات پینے سے بندہ مرتا نہیں ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ کی تفسیر روایت کی بنیاد پر علماء کرام کا قول یہی ہے کہ آب حیات کا کوئی چشمہ ہے اور اس کے پینے سے بندہ اللہ کے حکم سے قیامت تک مرتا نہیں ہے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں آب حیات پیا تو آپ علیہ السلام قیامت تک زندہ رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حتیٰ اذا بلغ المغرب الشمس وجدها فتغرب فی عین حمأۃ وجدا عندها قوما قلنا یا ذا القرنین اما ان تعذب العماء ان تتخذ فیہم حسنا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سایہ کھینچ کے چشمے میں ڈوبتا پائے گا، اور وہاں ایک قوم ملی، ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ عہدِ سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب سے عشاء کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ خضر تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے بھی پی لیا مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہیں نہ پایا۔
شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جمہور علماء کا یہی قول ہے کہ آپ یعنی حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو پھر کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا یہ دنیا تمہیں مجھ سے زیادہ عطا کر سکتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں روز تمہارا گناہ میرے پاس آتے ہیں، پھر میں صبح فرشتوں کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں،